السلام علیکم ایوری ون۔ اللہ کے ساتھ زندگی زیادہ خوبصورت ہے۔ عاجزی، انکساری، درگزر، توبہ اللہ رب العزت کی قربت کی بہترین راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدترین آدمی وہ ہے جس کے شر کی وجہ سے لوگ اس سے ملنا جلنا ترک کر دیں۔ خدا کے چنے ہوئے لوگ ہی دوسروں کا درد چنتے ہیں، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ تمہارا یقین ہے نا کہ اللہ پر کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا یقین ٹوٹنے سے پہلے ہی دعاؤں پر کن فرما دے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، رشتوں کو مضبوط رکھنے کے 2 راز: جب آپ غلط ہو تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہو تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ لوٹ کر یادیں آتی ہیں، وقت نہیں۔ جس کے سامنے ایک بات بار بار دہرانی پڑے، وہ آپ کی نصیحت کا نہیں، خاموشی کا مستحق ہے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے اور جتنا خود کو عقل مند کیوں نہ کہہ لے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا تو وہ دنیا کا سب سے بے وقوف ترین انسان ہے۔ جب کسی کی خوشی اپنی خوشی سے زیادہ عزیز لگنے لگے، جب دعاؤں میں بھی اس کی سلامتی کی دعا مانگنے لگیں، تو سمجھ لیں محبت دل سے ہو کر روح میں اتر گئی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، دکھ میں کبھی بھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا ہے۔ وقت کی وقت پر قدر کریں، وقت کے پاس بھی اتنا وقت نہیں کہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ جب تھک جاؤ تو اللہ کے سامنے جھک جایا کرو، کیونکہ لوگ تھوڑی سی غلطی پر چھوڑ جاتے ہیں، لیکن اللہ تھوڑی سی عبادت سے بھی تھام لیتا ہے۔ کسی کی نظر میں اچھے تھے، کسی کی نظر میں برے تھے اقبال، حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں ویسے تھے۔ کبھی کبھی ٹھوکریں اچھی ہوتی ہیں، ایک تو راستے کی رکاوٹوں کا پتہ لگ جاتا ہے اور سب سے بڑھ کر سنبھالنے والے ہاتھوں کا پتہ چلتا ہے۔ رشتوں کو جوڑنے رکھنے کے لیے کبھی اندھا، کبھی بہرا، کبھی گونگا ہونا پڑتا ہے۔ اگر یہ طے ہے کہ جو دیا ہے وہ لوٹ کر آئے گا، تو کیوں نہ پھر صرف دعائیں ہی دی جائیں۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کرتا ہے، کبھی نیکیوں اور عبادتوں کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ اے میرے رب، ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ نیکیاں کرتے جاؤ اور دریا میں ڈالتے جاؤ، جب کبھی زندگی میں طوفان آیا تو یہی نیکیاں کشتی بن جائیں گی۔ اپنی ساری باتیں اپنے رب کے ساتھ کرو اور اپنے رب کی باتیں رب کی مخلوق کے ساتھ کرو۔ رشتوں اور تعلقات میں تحریک عدم اعتماد اس وقت نافذ ہوتی ہے جب ہم رشتوں کو اپنے مطلب اور ضرورت کے تحت استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ راستے کے بجائے دلوں سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا سیکھو، جذبات پاؤں سے زیادہ اہم ہوتے ہیں۔ لوگوں کی اپنے خلاف باتیں سن کر دینی کام چھوڑ دینا بے عقل لوگوں کا کام ہے۔ ہمارے معاشرے میں فاتحہ خوانی پر بیٹھے ہوئے لوگ مردے کی تعریف اور زندہ لوگوں کی برائیاں کرتے ہیں۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، اگر اسے اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو، یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈ، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔
ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی ہزاروں لوگوں سے بہتر ہے۔ تم جو دیتے ہو وہ تم نہیں دیتے، تمہیں تو دینے کی توفیق بھی تمہیں دینے والا دیتا ہے۔ آپس کے بگڑے معاملات خود ہی حل کر لیے جانے سے تو تھوڑی ہی دیر میں حل ہو سکتے ہیں، تاہم اس میں جتنے کردار جمع ہوں گے تماشا اتنا ہی پھیلے گا۔ زرد پتے جہاں سے ٹوٹے ہیں سبز پتے وہیں سے نکلیں گے۔ تھا بھی تو، ہے بھی تو، ہوگا بھی تو ہی تو۔ فرعون نے اتنے بچے ذبح کیے کہ ان میں سے کوئی میری سلطنت نہ الٹ دے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اسی فرعون کے گھر میں پرورش پائی۔ مطلب اللہ کا جو فیصلہ ہے وہ اٹل ہے، انسان جتنی مرضی عقل دوڑا لے سب بیکار ہے۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آگ کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ برائی کی طرف نفس دوڑ کر جاتا ہے جبکہ نیکی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے۔ زندگی میں دو شخصیتوں کا بہت خیال رکھنا، ایک وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے سب کچھ ہار دیا یعنی تمہارا باپ، اور ایک وہ جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، تمہاری ماں۔ وقت کی تیز رفتاری سکھاتی ہے، بتاتی ہے، دکھاتی ہے منزل بھی، مسافر بھی، اپنے بھی، پرائے بھی۔ اختلافات رکھنا کوئی بری بات نہیں، لیکن احتیاط چھوڑ دینا بے وقوفی ہے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے۔ تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم دن رات دعائیں مانگتے ہو۔ اچھا ضرور بنے مگر ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دشمن ہمیشہ اپنوں سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اپنوں سے اپنوں کی خوشیاں اور کامیابیاں برداشت نہیں ہوتیں۔ باپ فکر اولاد میں خود کیوں نہیں سونے دیتا، باپ سر پر ہو تو بچوں کو نہیں رونے دیتا، بیچ کر اپنا لہو لا کے دوا دیتا ہے، ہار جاتا ہے وہ اولاد کو جتوا دیتا ہے۔ دوسروں کی خوشیوں کا ذریعہ ضرور بنیں مگر اپنی خوشیاں جہاں تک ہو سکیں اپنے پیاروں تک رکھیں، کیونکہ نظر برحق ہے اونٹ کو ہانڈی میں اور بندے کو قبر میں پہنچا دیتی ہے۔ کسی کے مسکراتے چہرے کے پیچھے چھپی جلن اور حسد کو ہم نہیں جان سکتے۔ اپنے راز کو اپنے دل میں رکھو، اس سے تم بھی سکون میں رہو گے اور تمہارا راز بھی محفوظ رہے گا۔ مرنے کے بعد جتنی جگہ کی ضرورت ہوتی ہے شاید اتنی ہی جگہ کسی کی زندگی میں بنانے کے لیے ہم پوری عمر خرچ کر دیتے ہیں۔ آیت وصل پڑھی اور پلایا پانی، اب محبت میں خسارہ نہیں ہونے والا، تھوڑا تھوڑا ہی میسر رہے کافی ہے مجھے، وہ میرا سارے کا سارا نہیں ہونے والا۔ ہر وقت دستیاب رہنا بھی آپ کی قدر گھٹا دیتا ہے۔ مخلص لوگ پسند نہیں آتے ہر کسی کو۔ لوگوں کو پرکھنا سیکھیں اور اسی طرح پیش آئیں جس طرح وہ پیش آتے ہیں۔ اگر سجدے کی توفیق مل رہی ہے تو اس بات کو معمولی ہرگز نہ سمجھیں، کیونکہ سجدے میں آپ کا سر ایسے ہی نہیں چلا جاتا بلکہ آپ کو سجدے کے لیے چنا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو منتخب کرتے ہیں عبادت کے لیے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص قبولیت ہوتی ہے اور یہ توفیق صرف ان کو ہی نصیب ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں۔ مسکرائیے اور الحمدللہ کہیے کہ دو جہانوں کے رب نے آپ کو چنا ہے اپنے آگے جھکنے کے لیے۔ Thanks for watching. If you like my video, so like, share and subscribe. Until next time, Allah Hafiz.